بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جیسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دل کی ترجمانی نہیں کر سکتی، لیکن آنکھ کی آنسو دل کی ترجمانی ضرور ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن اس کے آنسو کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شک کا بیج تناور کے درخت بن جائے، آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ لاہو عالم کا امتحان اس کے علم کے کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ زیادہ گفتگو سوچ و فکر کو مردہ کر دیتی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو، اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ جب تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوگا تو سماج میں نوکری ہی پیدا ہوگی، رہنما نہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جتنا تم لوگوں کو دیتے ہو اتنا ہی تم خوش رہتے ہو۔ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی خوشی ہمیں کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے، ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب آپ سے کچھ برا ہوتا ہے تو آپ اس حالت میں کیسا رویہ رکھتے ہو۔ ایک خالی گھڑا دوسروں کو پانی نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک انسان جو اندر سے خالی ہو وہ دوسروں کو خوشی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت خوش رکھو اور وہ کرو جس سے تمہیں خوشی ملتی ہے۔ مضبوط لوگ دوسروں کو ہمیشہ ہمت دیتے ہیں، انہیں کبھی بھی چھوٹا نہیں کراتے۔ بطور حاکم یا قاضی ظالم کو معاف کرتا ہے، دراصل مظلوم پر مزید ظلم کی مترادف ہے۔ تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین کے بارے میں وہ قابل الزام ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا خواہ ہوتا ہے اس کے دھن میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا دل اللہ کی محبت میں اس قدر نرم ہو گیا کہ مکن بھی اتنا نرم نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی دشمنوں کے لیے اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ پتھر بھی اتنا سخت نہ ہوگا۔ مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے۔ بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ انسان قدرتی مناظر اور کتابوں کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مطالعے کی بدولت ایک طرف تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف تمہاری شخصیت دلچسپ بن جائے گی۔ مطالعہ کسی اختلاف کرنے یا فصیح زبان میں گفتگو کرنے کے غرض سے نہ کرو، بلکہ تولنے اور سوچنے کی خاطر کرو۔ جو نوجوان ایمانداری سے کچھ وقت مطالعے میں صرف کرتا ہے تو اسے اپنے نتائج کے بارے میں بالکل متفرق نہ ہونا چاہیے۔ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہے جس کو مطالعے کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اس سے وہ شخص اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق نہیں۔ دنیا میں ایک باعزت اور ذی علم قوم بننے کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعے میں جوہر انسانی کو اجاگر کرنے کا راز مضمر ہے۔
اکثر دیکھا گیا کہ کتابوں کے مطالعے نے انسان کے مستقبل کو بنا دیا ہے۔ تم مطالعہ اس کے لیے کرو کہ دل و دماغ کو عمدہ خیالات سے معمور کر سکو، نہ کہ اس طمع سے کہ تھیلیاں روپوں سے بھرپور ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے تمہارے سب کام اچھے ہو جائیں گے۔ خوبصورتی حسن میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق میں ہوتی ہے۔ دشمن ایک بھی بہت اور دوست زیادہ بھی کم ہے۔